And now, MTA International brings you the world news. Assalamu alaikum and welcome to a special MTA news segment live from Silver Spring, Maryland, here at All Mosque, which is the national headquarters of the Ahmadiyya Muslim community, United States of America. We are in the final week of Hazur's historic America's tour, and we have so much to show you. So first up, we have a special report of the first part of Hazur's trip in Guatemala, which includes Hazur's arrival, Hazur's meeting with the local native Ahmadi Muslims, and also a very historic bath ceremony. So let's take a look. On the 22nd of October, His Holiness arrived in the Central American Republic of Guatemala, this being his first visit to the country. His Holiness was received at the airport by Jamaat members and was given a police escort to his residence in the town of Antigua, where local and visiting community members gave him a roaring welcome. The car is actually stopping right over here, so this area has to be cleared. Por favor, necesita mueve 3 metros aquí. That evening, His Holiness made his way to the All Mosque. Perched on a hill, this mosque was inaugurated in 1989 by the 4th Khalifa. Inside, several hundred Ahmadi Muslims from Guatemala and neighboring countries had gathered to meet their Khalifa for the very first time. These Ahmadis hailed from Mexico, Belize, Paraguay, and several other Central and Southern American states. Yo quisiera preguntar qué necesita ser un buen musulmán. कि एक अच्छा मुसलमान बनने के लिए क्या चीज़ बहुत अहमियत रखती है?
ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے جو میں نے پہلے بات کہی ہے، ہر وقت یہ خیال رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم انسانوں سے، لوگوں سے تو اپنے عمل چھپا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے اپنے عمل نہیں چھپا سکتے. اور جب بھی کوئی کام کریں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیے ہیں بہت سارے، قرآن کریم میں بہت بے شمار حکم ہے، لیکن کم از کم بنیادی حکم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور جو لوگوں کے حق ادا کرو، اچھے اخلاق اپناؤ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ میں اچھا مسلمان بننے کے لیے، اچھا احمدی بننے کے لیے کیا کروں اور کیا نہ کروں. حضرت مسیح نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علامن کہا ہے کہ، اور تمہیں بھی بتا دیتا ہوں کہ خدا تعالیٰ سے ڈرو اور سب کچھ کرو. بشک جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا وہ کوئی غلط کام کر ہی نہیں سکتا اور وہ اچھا مسلمان بن جاتا ہے. Marca la diferencia entre otras religiones, porque nosotros como musulmanes Ahmadi ayudamos mucho a la gente y la ayuda que viene de ustedes, muchas gracias. وہ کہہ رہی ہیں کہ میں سوال میرا نہیں ہے، لیکن میں صرف شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے جو میڈیکل کیمپس لگتے ہیں اور غریب لوگوں کی مدد کرتے ہیں، تعلیمی لحاظ سے بھی اور طبی لحاظ سے بھی ان لوگوں کو بہت ضرورت ہے. اب اسپتال بھی حضور نے بنایا ہے تو وہ شکریہ ادا کرنی چاہتی ہے. ٹھیک ہے، یہی ہمارا کام ہے. حضرت مسیح علیہ السلام اس لیے آئے تھے. انسان نے نظم فارسی میں بھی لکھی ہے، خدمت میرا مقصود اور مطلوب ہے، اور وہی کام آگے چلا رہے ہیں. اور میڈیکل کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام اپنے زمانے میں بھی مریضوں کو دیکھا کرتے تھے، عورتوں کے جمگٹے ہو جاتے تھے، بے شمار عورتیں آیا کرتی تھیں، بلکہ جو ارد گرد رہنے والے لوگ تھے حضرت مسیح علیہ السلام کے وہ تنگ آ جاتے تھے. لیکن آپ کہتے تھے یہ غریب لوگ ہیں اور غریبوں کی خدمت کرنا ہمارا فرض ہے، اس لیے ان کو یہاں علاج کی سہولتیں نہیں، اس لیے علاج کا دھیان میں مہیا کیا کرتے تھے. اور وہی کام اب ہم نے جماعت نے جاری کرنا ہے. آگے فرض ہے ہمارا کہ کریں. میڈیکل ہیلپ کے لیے بھی، ایڈ کے لیے بھی، علاج کے لیے بھی اور تعلیمی سہولیات مہیا کرنے کے لیے بھی. امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ اور بھی ہم اسکول کھولنے کی کوشش کریں گے. De las mujeres, ¿verdad? De la historia que podríamos nosotras aplicar a nuestras vidas. وہ ایک تو سب سے پہلے شکریہ ادا کر رہی ہے کہ 6 مہینے قبل اسے MTA قبول کرنے کی توفیق ملی ہے. گواٹیمالن ہے ماشاء اللہ. اور وہ کہتی ہیں میرے بچوں کے لیے دعا کریں. اور آخر وہ کہتی ہیں کہ ہمیں حضور گائیڈ لائن دے کہ بہترین عورت جو ہے، عورتوں کے لیے کوئی نصیحت یا حضور کوئی بات ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں. عورت کے لیے نصیحت یہ ہے کہ عورت کو اعلیٰ حضرت رسول اللہ نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور ایک بہت بڑا مقام عورت کو عام صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اس لیے کہ اس کے ایک تو وہ جب بچے کی پیدائش کے وقت جو ہوتی ہے، پریگننسی سے لے کے پیدائش تک ایک تکلیف میں سے گزرتی ہے. پھر بچے کا پیدائش کی ایک تکلیف ہے اس کی وجہ سے، اس کے بعد پھر بچے کو پالنا ہے، ایک لمبا پروسیس ہے جس میں کی وجہ سے تکلیف میں سے گزرتی ہے. اور ان تکلیفوں سے گزرنے کی وجہ سے اس بچے کا فرض بن جاتا ہے کہ اپنی ماں کی خدمت کرے، اس کا حق ادا کرے اور اس جنت کو تلاش کرے جو اسے قدموں کے نیچے ہے. گایا کہ جنت میں پہنچنے کے لیے آنسر نے فرمایا کہ بچوں کو اپنے ماؤں کی خدمت کرنی چاہیے، اور اس کے بعد بچے کی پیدائش کے بعد بھی اس کی خدمت سب سے زیادہ ماں کر رہی ہوتی ہے. اس لیے ماں کو یہ مقام دے دیا اور بچے کو یہ حکم دے دیا کہ تم ماں کی خدمت کرو تاکہ تم جنت حاصل کر سکو. اور اس کے علاوہ ماں کے پہ بھی ایک ذمہ داری ڈال دی کہ تمہارے قدموں کے نیچے جنت اس وقت بن سکتی ہے جب تم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو گی. سب سے بڑی ذمہ داری جو ماں کی یہی ہے کہ اپنے بچوں کی نیک تربیت کریں اور ان کو نیک ماحول میں پالیں. جب انہوں نے احمدیت قبول کر لی ہے اپنے بچوں کو بھی دین سکھائیں، اللہ تعالیٰ کے قریب لائیں، صحیح عابد بنائیں بچوں کو اور صحیح اعلیٰ اخلاق ادا کرنے والا بنائیں. Later that evening, His Holiness led the bath for all those present. Hundreds who had never even before met the Khalifa were now swearing their allegiance at his hand.
आज मैं मसरूर के हाथ पर बैत करके जमात अहमदिया मुस्लिमा में दाखिल होता हूँ। Assalamu alaikum and welcome back to Bat Rahman Mosque here live from Silver Spring, Maryland on MTA News. You know, that was a great report about the first part of Hazur's trip in Guatemala, and now we have Mr. Waqas Askar, who was boots on the ground and present for this very historic trip. Assalamu alaikum, Waqas. Wa alaikum salam. So tell us about your experience of seeing these native Guatemalan Ahmadi Muslims meeting Hazur for the first time. You know, these are the scenes you can only witness when you saw these things. You can't express these things in words. So there was two things which we really witnessed in Guatemala. One was the Bai'at, the first initiation, and in that Bai'at ceremony, there was a mixed culture people from Mexico, people from Guatemala, people from USA, native Pakistani, Indian, all kind of people were there. And the Bai'at happened. You can see the faces of these white, the Americans, the Mexicans, Guatemala people. It's totally it's kind of environment that you can't describe in words. It's really amazing to see. Second thing which we are witnessed there was the Nasser hospital inauguration. In that ceremony we have people from all over, from different countries, and all our dignitaries there. And when Hazur talked about the message of Islam and telling people Islam is all about humanity, their concept is being changed. We see the people's face melting, and the special spiritual leader talking, Islamic leader talking about the humanity and all about Islam. It's totally really amazing things which we are witnessing with the Hazur's trip. And that was that was the first part of Hazur's trip that we showed you. So we'll be showing you more coverage of that throughout Hazur's Americas tour. Now, after Hazur was in Guatemala, Hazur then went to Houston, Texas. So we have a highlights reel to show you of Hazur's different classes and meetings that he had. So let's take a look at that. On Friday, 26th October 2018, His Holiness Hazrat Mirza Masroor Ahmad, may Allah be his helper, delivered the Friday sermon from the Batus Sami Mosque in Houston, Texas, which was broadcast live around the world on MTA International. His Holiness spoke about the need for all Ahmadi Muslims to live their lives with the highest spiritual and moral standards, as detailed in the writings of the promised Messiah, peace be upon him. Later in the afternoon, a number of dignitaries had the opportunity to meet Hazur, including Dr. Emran El-Badawi, a professor from the University of Houston, and Dr. Craig Considine from Rice University. Following the meetings, His Holiness unveiled a commemorative plaque which details key moments in the history of Batus Sami Mosque. In the evening, special classes were held for members of the Waqf-e-No scheme from Houston and surrounding areas. Hazrat Mirza Masroor Ahmad, may Allah be his helper, presided over the classes, ensuring that Waqf-e-No boys and girls benefited from his guidance by granting them an opportunity to sit in his blessed presence and ask questions on social and religious matters. Over the weekend, His Holiness continued to graciously spend time meeting local members of the community. An Ameen ceremony was held for youngsters who had completed their first reading of the Holy Quran. His Holiness also planted a tree in the grounds of the mosque to commemorate his historic visit. On Sunday, 28th October, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, may Allah be his helper, bid farewell to the members of the community in Houston and departed from the Batus Sami Mosque. By the grace of Allah, that afternoon His Holiness arrived safely back at the Bat Rahman Mosque in Silver Spring, Maryland. Greeted
by a warm welcome from the local Jamaat. These are just a few scenes of Hazur's extensive trip here in America and Guatemala. Please tune in throughout the week of Hazur's remaining tour here in America to see even more things. But you can also watch different experiences on social media at #AmericasTour, where people are talking about how they are seeing Hazur for the very first time and the emotions and the spiritual empowerment that they face. So keep tuned in to MTA throughout the week, and we'll bring you more coverage, more exciting coverage as well. Reporting live from Silver Spring, Maryland for MTA News, this is Salam Batti.